الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الانعام کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ منکرین حق کے حوالے سے ہی سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ مکی دور کی یہ سورہ مبارکہ ہے اور مکی دور کے بھی آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے، اور پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ یہ نازل ہوئی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے کوئی 12 سال گزر چکے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والے لوگ وہ تھے جو غریب تھے، جنہیں معاشرے کے کمزور طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو سردار ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں تو دعوت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھلا ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں، یہ بلال ہے، عمار ہے، خباب ہے، صہیب ہے، یہ تو غلام تھے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انا کا مسئلہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ ہو گئے۔ ان کی جو سابقہ کمزوریاں تھیں ان کے حوالے سے تانے دیتے تھے کہ کل تو یہ اس طرح سے تھے، آج برگزیدہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بھی بیان کیا ہے اس میں، بہت پر امید ہے وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کیجیے، خبردار کیجیے۔ یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ جو اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے، یعنی ہماری پیشی اللہ کے حضور اس حال میں ہوگی کہ لیس لہم من دونہ ولی، کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، ایسی حالت میں پیش ہو۔ اعمال حاضر لے کر حاضر ہوگا، اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی یہ سفارش کرنے والے کہ جن کو اپنا یہ کارساز بنائے ہوئے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ تقوی کی روش اختیار کر لیں، خدا ترسی پر آ جائے، تو اس کے وحی کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ پھینکو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداة والعشی، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اللہ کے لیے یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، بے شک غریب ہیں، اور ان سرداروں کی کوئی حیثیت نہیں جو اپنی اکڑ میں تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکیے گا۔ یریدون وجہہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کی ساری دوڑ دھوپ ہے۔ ما علیک من حسابہم، ان کے حساب کا کوئی بار آپ پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء،
اور نہ آپ کے حساب کا کوئی بار ان پر ہے، ہر ایک اپنا اپنا ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں بڑے سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے نہیں کہ آپ ایسا کر رہے تھے، بلکہ ہمارے لیے ہے یہ نصیحت کہ اللہ اپنے پیغمبر کو اتنے سخت الفاظ میں مخاطب کر رہا ہے، تو ہم بھی اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ کمزور لوگ اگر اللہ کے دین کی طرف ہیں تو ہم ان کو نظر انداز نہ کریں کہ ان کی جگہ امیر لوگوں کو جگہ دیں۔ سیاسی پارٹیاں تو یہ کرتی ہیں کمزوروں سے بچ کر بڑے بڑے سردار آ جائیں تاکہ آسان ہو جائے معاملہ۔ فرمایا فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور پھینکا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا، یعنی زیادتی کرنے والوں میں آپ کا شمار ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ساتھ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی غریب لوگ ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں لائے، ان کو آزمایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے راستہ اختیار کر لیا اور تم اس سے دور ہو۔ لِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ ہمارے درمیان کیا یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے فضل کر دیا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ سب سے بڑھ کر نہیں جانتا شکر گزار لوگوں کو، کہ کون اس کے شکر گزار بنتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ان کمزور لوگوں کو اپنے سے دور نہ پھینکیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہہ دو بھئی تمہارے لیے سلامتی ہے۔ یعنی ماضی میں اگر کمزوریاں کوتاہیاں تھیں، اب وہ ایمان لے آئے جنہیں وہ تانے دے رہے ہیں سردار کہ کل تک یہ تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ سلام ہے تم پر، سلامتی ہے تم پر۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوہ لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو بھی کوئی نادانی کی بنیاد پر کوئی برائی کر بیٹھے، یہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا اپنے بندوں کا۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی ہو جو نادانی کی بنیاد پر کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، صحیح راستے کی طرف آ جانا۔ تو کوئی اگر برائی کر لے اور پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لے، آئندہ پھر اس برائی سے باز آ جائے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو وہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے اور رحم و کرم اس کا شیوا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے رحم و کرم کا شیوا۔ توبہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک بھی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معافی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کی راہ خوب واضح ہو جائے، یعنی مجرم کا مجرم ہونا کسی شک میں نہ رہے، واضح ہو جائے ان کا مجرم ہونا۔ تو یہ لوگ جو مخالفت کر رہے تھے اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کی آیات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ کو بھی صادق اور امین مانتے تھے، اس کلام کے ہم پلہ کوئی کلام پیش کرنے کی بھی ان کے اندر ہمت نہیں تھی، کوئی نہیں کر سکتا کلام کی برحق، اور جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ برحق اس کو جھٹایا نہیں جا سکتا۔ تو مخالفت کرنے کی جو وجہ تھی وہ اصل میں ضد اور ہٹ درمی اور جہاد تھی۔ تو فرمایا کہ ہم اپنی آیات اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کی راہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، ان کا مجرم ہونا کسی شک میں نہ رہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ اپنے لیے غریب لوگوں کو نہ دھتکاریں،
اور اس طرح اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ سے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، آئندہ کے لیے اس برائی سے پرہیز کریں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔